الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ محترم بزرگوں، دوستو اور بھائیوں، میں نے آپ کو سورۃ حامیم سجدہ کی ایک آیت سنائی ہے جس میں ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے کہ نہ گھبراؤ، نہ غم کھاؤ، نہ ڈرو، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت پر جو تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا یہ بڑا اہم تقاضا ہے ہمارے دین کا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، کریم بھی ہے، اسی طرح وہ الجبار بھی ہے، القہار بھی ہے، الغفار بھی ہے، عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا۔ ہمیں اپنے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت جو ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ اگر میں آپ حضرات سے پوچھوں تو کوئی کہے گا کہ اللہ کا غفور ہونا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا بڑا اچھا لگتا ہے، کوئی کہے گا کہ اس کا بالادست ہونا بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سپریم اور اصل حیثیت کون سی ہے؟ اسلام میں داخلہ تو اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا غور سے دیکھیں قرآن مجید کی پہلی آیت کو جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن مجید میں بار بار ایک آیت آئی ہے، لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان سے پوچھو بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مکے کے کافر بھی توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، لیکن الہ ماننے میں وہ شرک کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، انکار تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا کرتے تھے، کافر اس معنی میں تھے، ورنہ اللہ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا، ان سے پوچھو بتاؤ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، کس کے کنٹرول میں ہیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، اور کون مردہ کو زندہ سے زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ باقی رہ کے گیا؟ اصل جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کا جو اصل پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے، وہ ہے اللہ کو اپنا رب ماننا۔ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور صرف اسی کے لیے بولا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا تھا۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی نہ جمع ہے نہ اس کی کوئی فیمینن ہے، لیکن جو سمال جی والا گاڈ ہے اس کی جمع بھی ہے گاڈز اور اس کی فیمینن بھی ہے گاڈیس، گاڈز اینڈ گاڈیسز، لیکن وہ جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں الہ وردی آف ورشپ، عبادت کے لائق، اس کی جمع بھی ہے آلہہ اور اس کی مؤنث بھی ہے لات، لیکن اللہ نہ اس کے ساتھ کبھی الف لام لگتا ہے، نہ اس پر تنوین آتی ہے۔ اللہ اکیلا، صرف اللہ کے لیے یہ لفظ ہے۔
اس کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا. رب عربی زبان میں بنا تھا آقاؤں کے لیے. یعنی اگر آپ نے یہ کہنا ہو عربی میں کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کے پاس اس کے سوا کوئی اور لفظ نہیں ہے. کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ حضرت بلال کا رب تھا. تو رب اصل میں کیا ہے؟ مالک، آقا. اس کا انگریزی ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے لارڈ. فارسی میں ترجمہ اس کا ہے آقا، اور اردو میں بھی فارسی کے تابع ہے. پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ ہے میاں. ہم کہتے ہیں اللہ میاں، لیکن پنجاب کی دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ ہے چودھری. یعنی شہروں کے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں تو وہ کیا کہلواتے ہیں، ان کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ میاں صاحبان. جبکہ گاؤں کا بڑا جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ چودھری ہوتا ہے. قرآن مجید کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ قرآن مجید شہری زبان میں نازل نہیں ہوا، یہ دیہاتی یا قبائلی زبان میں نازل ہوا ہے. اس لیے کہ قبائلی معاشرہ تھا مکہ مکرمہ کا معاشرہ، اس میں نازل ہوا ہے. اس کے اپنے نارمز ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. میاں صاحب کا کوئی ملازم چوری کرے، غبن کرے، تو اس کا حساب کر کے اس کے گھر پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ کے بندے نے 3 لاکھ روپے غبن کیا ہے، 3 لاکھ دے جاؤ، بندہ لے جاؤ، ورنہ ہم پولیس کو دے دیں. جبکہ چوئی صاحب کا کوئی کمی، جو غلام ہوتا ہے، ملازم نہیں ہوتا، تو وہ اگر چوری کرے گا تو اس کو صرف بلائیں گے راہ، اور اگر وہ معافی مانگتا ہوا آ جائے، چوئی صاحب میں نوکر تھا، تو اس کو بس ایک آدھ گالی دے کے، بڑا ہوگا تو ایک آدھ چل دبا ہو جا، میٹر از فنشڈ. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی ایسا ہی کرایا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ حساب کتاب اور پائی پائی کا حساب، یعنی حساب ہوگا، سب اعمال دکھائے جائیں گے، میں یہ کچھ تم نے کیا ہے. لیکن اگر حساب ہونے پہ آیا تو پھر تو میں تو ایک بال کا بھی حساب نہیں دے سکوں گا. اس لیے کہ نعمت کا تو پھر شکر کا بھی تو حساب ہے نا. یہ نعمت میں نے تمہیں دی تھی، تم شکر ادا کیسے کتنا ادا کیا. وعلیکم السلام. یہ میری انگلی واک کرتے ہوئے میں گر گیا تھا تو یہ انگلی فریکچر ہو گئی. میں یہ منرل واٹر کی بوتل کا ڈھکنا نہیں کھول سکتا دائیں ہاتھ سے. کیوں؟ اصل زور تو معلوم ہوا کہ اس انگلی کا تھا. شروع میں ہزار بند باندھنے میں دقت تھی. پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ 67 سال تک میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا اس انگلی پر. پھر میں نے ایک دفعہ یہاں سے شروع ہو کے نیچے سے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر کیا، لیکن کیا اسے حق ادا ہو گیا؟ 67 سال زندگی کے میں نے اس انگلی کو برتا، اب بھی برت رہا ہوں. میرے بال، میرے ناخن، میری جلد، میری آنکھیں، میرے کان، میرے گردے، میرے جگر، میرا معدہ، اور میرے جسم کے باقی سب اعضاء، دماغ، دل، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. حساب ہوا تو پھر نہیں بچتا ہم میں سے کوئی. بڑی خوبصورت حدیث آتی ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اللہ کے حضور، اس سے بڑے نیک زندگی گزاری ہوگی، بڑے اعمال کیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جا میں نے تمہیں معاف کیا، جا جنت میں. وہ کہ نہیں اللہ میاں میں بڑی محنت کر کے آیا ہوں، میرا حساب لے، میں کانفیڈنٹ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں جا، دوڑ جا. پھر وہ ضد کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اچھا بھی اس کا حساب شروع کرو، پہلے آنکھ کا حساب لاؤ. اور آنکھ کے حساب میں وہ فیل ہو جائے گا. اور آنکھ کے حساب کے 2 حصے ہیں نا، ایک تو نعمت پر حساب، کون ہے جو اس کی شکر ادا کرے گا، اور کوئی مرد آنکھ کا حساب اس اعتبار سے نہیں دے سکا کہ یا اللہ یہ تیری دی ہوئی آنکھ تھی، میں نے تیری مرضی کے مطابق استعمال کی. کوئی ہے کوئی مرد کہ جو آنکھ کا حساب دے سکے؟ تو آنکھ کے حساب میں وہ فیل ہو جائے گا. اب درخواست پیش کرے گا کہ ربا مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا کجرا میں نے پہلے کیا سی، دوڑ جا. اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا جاؤ، دفع ہو جاؤ، بھاگ جاؤ جنت میں. یہ پیار کا لفظ ہے نا، دفع ہو جاؤ.
جلد. تو حساب تو ہم نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ لارڈز والا تعارف ہے، میاں صاحبان والا تعارف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو اصل حیثیت بتائی ہے وہ کیا ہے کہ میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں. مالک کیا ہوتا ہے اس کو کچھ موازنوں سے آپ سمجھ لیں. ابھی میں نے کہا کہ کون سا پہلو پرکشش لگتا ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا جو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے. لیکن غور کیجئے گا، اہم کون ہوتا ہے؟ خالق کے مالک. آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لینڈ لارڈ ہیں. آپ کا جی چاہے اس کو خالی چھوڑ دیں، جی چاہے سولنگ لگا دیں، جی چاہے گھاس لگا دیں، جی چاہے اس پر باغ بنا دیں، اور جی چاہے اس پر آپ اپنا گھر تعمیر کر لیں. اب گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو کیسا گھر ہو، نقشہ کیا ہو، آپ خود بنائیں یا آرکیٹیکٹ سے بنوائیں. پھر آپ تعمیر کا مرحلہ آیا تو آپ خود اس کی اینٹیں چنیں یا کسی راج کو یا کسی کانٹریکٹر کو ہائر کریں. لیکن جب بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی اور آپ کانٹریکٹر کو پیمنٹ کر دیں گے، اس کے بعد کانٹریکٹر سے کا اس بلڈنگ سے کوئی تعلق نہیں رہتا. آپ ہی پہلے دن سے مالک تھے، آپ ہی مالک ہیں. آپ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دیں، آپ کو اختیار ہے. وہ راج آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ دیوار تو میں بڑھائی سی تسی کیوں ٹھاتی، یہ پلر تو میں نے کھڑا کیا تھا آپ نے کیوں گرا دیا. مالک آپ ہیں، آپ ہی کا اختیار ہے پورا کا پورا اس پر. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنوایا ہمارے والدین سے. انٹرسٹنگلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو آرڈر دیا کہ مجھے میرا ایک اور بندہ بنا کر اس کو پال کر میرے سامنے پیش کرو تاکہ مجھ سے کہہ سکوں کہ میرے بندے بن جاؤ. والدین نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کام کیا، باقی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نظام چلایا اور ہماری والدہ نے ہمیں ڈلیور کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ سروسز ہیں ساری، مالک اوپر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت، سپریم حیثیت، امبریلا حیثیت، چھتری کی طرح وہ کیا ہے؟ وہ مالک ہے. وہ ہمیں کھلاتا کیوں ہے؟ کہ ہمارا مالک ہے. ہماری پرورش کیوں کرتا ہے؟ کہ ہمارا مالک ہے. ہماری حفاظت کیوں کرتا ہے؟ کہ ہمارا مالک ہے. ہماری کمی بیشی کی کیوں خیال رکھتا ہے؟ کہ مالک ہے. ہمیں بچاتا کیوں ہے نقصانات سے، خطرات سے؟ اس لیے کہ ہمارا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سپریم حیثیت ہے وہ ہمارا مالک ہونا ہے. اسی طرح قریب ترین کیا ہے؟ ملازم. لیکن ملازم اور غلام میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر آپ ایک چارٹ بنائیں، ایک طرف ملازم کی خصوصیات لکھیں، ایک طرف غلام کی خصوصیات لکھیں، تو سب سے پہلا فرق کیا ہے؟ کہ غلامی کبھی چوائس سے نہیں ہوتی ہے، ملازمت ہمیشہ چوائس سے ہوتی ہے. آپ کا جی چاہے گا آپ ملازمت اختیار کریں گے، آپ کا جی چاہے گا تو آپ ملازمت اختیار نہیں کریں گے. جب آپ چاہیں گے ملازمت چھوڑ دیں گے. جبکہ غلام وہ غلام ہی رہتا ہے، اس کے کوئی اوقات کار نہیں ہوتے، 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، صبح و شام کا ہوتا ہے. بلکہ غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد. عربی کی مشہور ڈکشنری ہے المنجد، اس میں عبد کا ترجمہ لکھا ہے جب جدی پشتی غلام ہونا. عبودہ یعبدو عبدن، جدی پشتی غلام ہونا. کیا مطلب؟ میں بھی اللہ کا غلام ہوں، میرے والد مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، میرے دادا، میرے پردادا، یہاں تک کہ میرے جد امجد آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے. اور میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، اس لمحے بھی غلام ہوں، مروں گا تو بھی غلام ہوں گا، قیامت کے دن اٹھوں گا تو بھی اللہ کا غلام ہوں گا. میں صبح بھی غلام، شام بھی غلام، رات بھی غلام. میں سوتا ہوا بھی غلام، جاگتا ہوا بھی غلام. میں کھڑا ہوا بھی غلام، بیٹھا ہوا بھی غلام، لیٹا ہوا بھی غلام، اور چلتا ہوا بھی غلام. یہ ہے میری حیثیت، یہ ہے میرا سٹیٹس. تو ہم
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھ کے نہیں بنایا، جیسا چاہا بنایا، مالک ہے نا. جس ماں باپ کا ہمیں بیٹا بنانا چاہا بنا دیا، جس شہر میں، جس ملک میں، جس گاؤں میں پیدا کرنا چاہا پیدا کیا. ہمیں سے جس کو چاہا گورا بنایا، جس کو چاہا سانولا بنایا، جس کو چاہا گندمی بنایا، جس کو چاہا کالا بنایا، جس کو چاہا دراز قد بنایا، جس کو چاہا چنگڑا بنایا. ہے کوئی اختیار کسی کی؟ مالک ہے وہ ہمارا. مختصر وقت ہے، اب جلدی سے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے مالک مان لیا تو پھر مالک مانگنے کے تقاضے کیا ہے. اللہ کو دل سے اپنا مالک مان کر سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اب مانگنا اسی سے ہے. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، کوڑیوں گھوٹا ہو گیا تم. کیوں؟ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑا اللہ پر بھروسہ کرتا تھا. کوئی 3 دن ایسے گزرے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو وہ بستی کے اندر چلا گیا اور 2-4 دروازے کھٹکھٹائے، روٹی مانگی، 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 روٹیاں لے کے آ گیا. گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا، بہت بھونکا، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، 1 روٹی ڈالی، دوسری ڈالی، تیسری ڈالی، پھر بھی بھونکے جا رہا. جھنجھلا کر یوں اس کی طرف چھڑی کر کے کہا پیچھے مڑ کے، بغیرت، میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، وہ تینوں ڈال چکا ہوں، پھر بھی بھونک رہے ہو. اللہ نے اس کتے کو زبان دی، جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے نا، اسی نے. کتے نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا. اتنے بے غیرت ہو کہ کہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے آتے. تو اللہ کو دل سے رب ماننے کا پہلا تقاضا اللہ ہی سے مانگنا. جب آپ کہیں ملازمت اختیار کرتے ہیں تو آپ جا کر کہتے ہیں جی میں آگے دسو کی کرنا ہے. سورہ فاتحہ میں دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کدھر جانا ہے ہم نے، کیا کرنا ہے ہم نے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا. ہم تو اس سے انعام لینا چاہتے ہیں، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام مغفرت ہے. تو اصل بنیاد کیا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا اور اللہ ہی کی ماننا، اس سے ڈائریکشن لینا، اسی سے ڈرنا بڑا اہم ہے. کوئی شخص کتنا ہی کہتا ہو کہ میں نہیں ڈرتا، لیکن بہرحال اس میں کسی نہ کسی کا ڈر ضرور ہوتا ہے. عام طور پر گھروں کے اندر ہمارے زمانے میں ماں کا ڈر نہیں ہوتا تھا، لیکن باپ کا ڈر ہوتا تھا. پرانے گھرانوں میں بڑے بھائی کا بھی ڈر ہوتا تھا، گاؤں میں چودھری کا ڈر ہوتا ہے، مل میں میاں صاحب کا ڈر ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا، کسی اور سے نہ ڈرنا. پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، میرے سب کام وہی سنوارے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ضرورتوں کو جانتا ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تو جانتا ہے جو کچھ میں ظاہر کرتا ہوں، جو کچھ میں چھپاتا ہوں، اور آسمان اور زمین کی کوئی شے تجھ سے چھپی ہوئی نہیں. اسی پر بھروسہ کرنا، مجھے کھلائے گا، وہ پلائے گا، میری ضرورتوں کا خیال رکھے گا. میں اگر 2 دن سے بھوکا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرے رب کو پتہ نہیں ہے، میرا رب مجھے آزما رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں، مجھے دے گا. کیسے دے گا مجھے نہیں پتا، اس کے پاس سارے رستے ہیں. بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ نہ دیا کہ وہاں سے دے دے اور ایسے کر کے دے دے اور ادھر سے دے دے. نہیں، اس کو سارے راستے آتے ہیں، مانگو بس اس سے. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. کوئی بھی غلطی ہو جائے،
تو اس سے معافی مانگ لینا۔ جب یہ کہہ دیا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سب گناہ بخش دیتا ہوں، ہر گناہ کی اس سے معافی مانگنا۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ کسی بدکار آدمی کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور نیک آدمی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی نیک نہیں ہو سکتا کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ابھی میں نے کہا کوئی مرد ہے جو کہہ سکے کہ میں نے کبھی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کیا، تو حساب تو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہنا۔ حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا۔ یہاں بھی میں میاں صاحب کا اور چوئی صاحب کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا، موازنہ، کہ میاں صاحب کا جی ایم بھی گرفتار ہو جائے تو بڑا تیر ماریں گے، ایس پی کو فون کر دیں گے کہ جی پولیس ہمارے جی ایم کو پکڑ کے لے گئی، ذرا خیال رکھنا۔ لیکن چوئی صاحب کی کمی کو پولیس پکڑ کر نہیں لے جا سکتی، چوئی صاحب کی اجازت کی بغیر۔ چوئی صاحب اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایس ایچ او آئے گا 3 سٹارز کے ساتھ، چوئی صاحب میری نوکری کا سوال ہے، ایک بڑی گرفتاری دے دیو، میں کل ہی پہلی ابتدائی تفتیش خارج کر دیں گا مقدمہ، ایک بڑی مقدمہ۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ سے تعوذ کا حکم دیا گیا ہے، پروٹیکشن طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے خود نہ بھی چاہتے ہو بس میں سفر کرتے ہوئے انڈین موویز دیکھی ہوں گی پنجابی کی، تو سکھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہتے ہیں، رب دی ہے گل، رب نو جو منظور۔ اچھا، اور پنجابی محاورے میں اگر کسی کو ٹھیک کہنا ہو کہ ٹھیک ہو جا، تو اس کا پنجابی ترجمہ کیا ہے؟ بندہ بن جا۔ یعنی اگر انسان بندہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن باقی سارے کام ٹھیک ہے لیکن بندہ نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں۔ تو آئیے پھر ہم بھی بندے بن جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللهم انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔